بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سوال اور جواب کا سیشن ہے، تو سوالات ہیں جو ہم شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں سعودی سے انڈیا آیا تو اس نے ہم سے ایک دن پہلے روزہ رکھا، اور اگر یہاں 30 روزے ہوئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عظیم بیگ سہارنپور سے۔ اگر کوئی شخص سعودی سے انڈیا آیا ہے اور انڈیا میں وہ دن رمضان کا ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو رمضان کا مہینہ اگر تم پاؤ تو اس میں روزہ رکھو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اگر کوئی بندہ سعودی سے آیا ہے، اگرچہ وہ 30 روزے پورے کر کے آیا ہو، لیکن انڈیا میں وہ آیا ہے جب، تو یعنی رمضان کا دن تھا اور روزے کا دن تھا، تو وہ روزہ رکھے گا، اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ آفتاب صاحب ایم بی سے کہتے ہیں کہ ٹوپے والی ہوڈی پہن کر نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ ہوگی یا واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ بھائی ٹوپے والی ہوڈی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی، نماز ادا ہو جائے گی۔ مہتاب صاحب جھارکھنڈ سے کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ تسبیح وہ ذکر ہم 100 دانہ کی مالا کی شکل میں پڑھتے ہیں، اس کی شریعتاً جائز ہے کہ نہیں؟ واضح کریں۔ بھائی بعض ذکر ایسے ہیں جن کے اندر تعداد بتائی گئی ہے، تو یہ جائز ہے بشرطے کہ اس کا ثبوت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو۔ اچھا، بعض لوگ یہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو اس میں گنتی کیوں کرنا، اس میں شمار کیوں کرنا، اللہ کا ذکر لا تعداد کیا جائے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اب اللہ کو نہیں جانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ذکر ایسے بتائے ہیں کہ جن میں جو ہے تعداد بتائی ہے، جیسے تسبیحات فاطمہ ہے، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس طرح کی اور بھی درجنوں روایات ہیں جن میں ذکر یعنی تعداد کے اعتبار سے بتایا گیا ہے۔ یہ جو آج کل چل رہا ہے کہ اللہ کا ذکر لا تعداد کریں، کیوں اس میں شمار کرنا، گنتی کیوں گننی؟ تو بھیا اگر ایسی بات ہے تو پھر ظہر کی نماز 4 رکعت کیوں پڑھنی ہے؟ 80 رکعت پڑھ سکتے ہیں آپ، 100 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ جب گنتی نہیں کرنی اللہ کے ذکر میں تو 4 رکعت کی نیت کیوں باندھنا؟ جب گنتی نہیں کرنی تو 30 روزے کیوں رکھنا؟ پورا سال روزہ رکھے نا۔ جب گنتی نہیں کرنی تو آپ جو ہے فجر کی نماز 2 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ 20 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 200 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں عقل سے دین سیکھنے کا نتیجہ ہے۔ دین ہمیں سیکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ قرآن پر حضور نے کیسے عمل کیا، صحابہ کو کیسے عمل کرنے کا حکم دیا، اس طرح ہمیں بھی کرنا ہے۔ اپنے دماغ سے ہم چھوڑ کر کے نبی کی ذات کو نہیں سیکھ سکتے دین کو۔ تو یہ بیماری ہے آج کل لوگوں کو کہ اپنی عقل گڑاتے ہیں ہر چیز میں کہ اللہ کا ذکر تعداد شمار کر کے کیوں کرنا ہے؟ تو بھیا ظہر کی 40 رکعت پڑھ لو، آپ کیوں، کون روکے رکھا آپ کو؟ تو تعداد کیوں شمار کرو کہ میری 1 2 3 4 رکعتیں ہو رہی ہیں؟ 40 پڑھ لو، 80 پڑھ لو، جب تک دل کرے ظہر کی نماز پڑھتے رہو، جب من کرے سلام پھیر دو، یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے حضور استغفار کیا کرو، فإنی اتوب الیہ، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ اذکار جو ہیں، بعض اذکار جو ہے موجود ہیں۔ باقی یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ لا تعداد ذکر کریں اللہ کا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ تو تعداد اللہ کے رسول نے اگر بتائی ہے تو کسی مصلحت سے بتائی ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تعالیٰ وطر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ جیسے 3 رکعت کی وطر اللہ پسند کرتا ہے، یا اسی طریقے سے 33 مرتبہ سبحان اللہ، یا اسی طریقے سے جماعت میں 3 صفحے بننا یا 5 صفحے بننا یا 9 صفحے بننا، 7 صفحے بننا، اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ عقل سے دین مت سیکھیں، نبی کی زندگی سے دین سیکھیں، ہم بس اتنا کہیں گے۔ اظہر الدین صاحب بیوا سے کہتے ہیں کہ دوسری بیوی ملنے کا کوئی نورانی عمل بتایا۔ پہلی بیوی ملنے کا کوئی نورانی عمل آپ نے پوچھا تھا، تو پہلی بیوی کا جیسے رشتہ کیا تھا ویسے دوسری کا کرو، ورنہ یہ خیالی پلاؤ پکانا چھوڑ دیجیے آپ۔ آج کل تو بس دوسری تیسری شادی پر مطلب مزے آتے ہیں لوگوں کو، کرنی کچھ نہیں ہے اور مزے بہت زیادہ لیتے ہیں۔ جس کو کرنا ہوتا ہے نا وہ اس طرح مسئلہ ہی نہیں پوچھتا، وہ کر لیتا ہے، بعد میں جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ دیکھا جائے گا۔ ہمت والے کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے دوسری یا تیسری شادی کرنا۔ الیاس صاحب دیواس سے کہتے ہیں کہ فجر کی فرض نماز چل رہی ہو اور 2 سنت پڑھنا ہو تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس ٹائم نہیں پڑھ سکتے تو کب پڑھیں بعد میں؟ بھائی فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ عام سنتیں تو نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو لا صلاۃ الا المکتوبہ، یعنی فرض کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے۔
تو عام نمازوں میں تو یہی ہے، لیکن فجر کی نماز میں لکھا ہے کہ آپ جیسے آپ کو دوسری رکعت ملنے کی امید ہو یا تحیات تک آپ شامل ہو سکتے ہیں امام کے ساتھ میں، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ سنت پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اور صحابہ کرام کا عمل ہے بحقی کے اندر، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایات ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ فجر کی نماز شروع ہو چکی ہے اور ہم مسجد کے کسی گوشے میں ہم اپنی سنتیں پڑھ کر کے جماعت میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ باقی یہ ہے کہ اگر چاہیں تو سنت پڑھ لیں، چاہیں تو جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ محمد طیب امروہہ سے کہتے ہیں کہ جس آدمی کی مہینے کی سیلری 45 سے 50 ہزار کے بیچ ہو اور اس کے پاس سونا چاندی نہ ہو اور نہ ہی پیسہ ہو اور نہ زمین ہو، سیلری آئی ہے وہی مہینے میں اس کے ساتھ رہتی ہے اور اسے سیلری کا وہ 3 حصے کرتا ہے، پہلی ایک بیوی، ایک ماں باپ اور ایک پیسے سے اپنے خرچے رکھتا ہے، کیا اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ نکالنا پڑا؟ بھائی دیکھیں زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ ضرورت اصلیہ سے زیادہ جو پیسے آپ کے پاس رکھے ہیں اس پر سال گزرنے پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اگر آپ کے پاس سال گزرنے کے بعد میں زکوٰۃ کی نصاب کے برابر پیسے نہیں ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی ایک سال مال پر گزر جائے، مثال کے طور پہ اگر میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں، زیور ہے تو زیور، یا زیور نہیں ہے صرف پیسے کیش ہیں، تو تقریباً 46,000 روپے اگر آپ کے پاس ہے، اس پر سال گزر چکا ہے تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مہینے میں جو ملتا ہے خرچہ ہو جاتا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ایک سال اس پر گزرنا ضروری ہے۔ محمد شاہ رخ صاحب کہتے ہیں مدھیہ پردیش سے اندور، ہاف باہوں کی ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فل ٹی شرٹ میں یا فل شرٹ میں نماز پڑھا کریں، باقی ہاف میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اسامہ صاحب بہرائچ سے، دعائے قنوت کو نفل میں سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنا، بھائی دیکھیں دعائے قنوت وطر میں واجب ہے تو باقی کسی نماز میں ثابت تو نہیں ہے، البتہ نفل نمازوں میں اللہ کے رسول سے دعا کرنا ثابت ہے، تو رکوع اور سجدے میں دعا کیا کرتے تھے، تو آپ اس دعا کی جگہ دعائے قنوت نفل نماز میں پڑھ سکتے ہیں، رکوع یا سجدے میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ احمد اقبال صاحب جھارکھنڈ سے کہتے ہیں کہ روز کی حالت، یہ اس پر تو میں نے لمبی چوڑی تحریر لکھی تھی نا، وہ معافی ہاں ایک بات اور بھی، بھائی ان صاحب نے جو میسج کیا تھا وہ والا بیہودہ سا میسج، انہوں نے معافی مانگ لی تھی ان باکس میں آ کر کے، تو آپ لوگ ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اللہ ان کے گناہ معاف کرے، اور ہم سب کو بھی صحیح سمجھ دے کہ ہم حلال رشتوں میں بندھیں، حرام کو پروموٹ کریں گے ڈبل گناہ پڑے گا، ایک تو حرام رشتے میں رہنے کا اور دوسرا جو حرام رشتے کو بیان کر رہا ہو کہ میرے پاس حرام رشتہ ہے، اس سے ڈبل گناہ پڑے گا، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ نکاح کریے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کرو، بس اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے۔ زید صاحب یو پی سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں اگر ان سے بات ہو رہی ہو تو کیا رمضان میں بات کر سکتے ہیں، گھر والوں کو پتہ ہو تو؟ بھائی جس کو آپ پسند کرتے ہیں میٹر نہیں کرتا، جس سے آپ کا نکاح ہوا یہ میٹر کرتا ہے، تو نکاح سے پہلے کسی بھی قسم کی بات چیت کرنا فون پر یا کال پر یا براہ راست یہ ناجائز اور حرام ہے اور یہ بے حیائی ہے، تو اس سے توبہ کریں اور رشتہ کریں، جلد سے جلد حرام رشتے سے یعنی دور ہٹیں اور حلال رشتے کے پابند بنیں، تو اس سے انشاءاللہ خیر و برکت آئے گی، ورنہ رمضان میں یہ چیٹنگ ویٹنگ کرتے رہیں گے تو روزہ بھی آپ کا جاتا رہے گا اور گناہ بھی پڑتا رہے گا، بہرحال روزہ ہو جائے گا لیکن مکروہ ضرور ہو جائے گا۔ زکوٰۃ جویلری کا بیوی پر واجب ہے، شوہر پر نہیں، اگر بیوی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا شوہر ہی نکالے گا؟ اگر شوہر کے پاس بھی اتنے نہیں ہیں اس جویلری کا زکوٰۃ نکالنے کا تو کیا ہوگا؟ اور جویلری کی زکوٰۃ ہر سال نکالنا واجب ہے؟ دیکھیں جویلری کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اس پر سال گزر گیا ہو، یا کم از کم دونوں تھوڑا تھوڑا ہو، یعنی تھوڑا بہت چاندی ہو تھوڑا بہت سونا ہو، تو دونوں کو ملا کر چاندی کے نصاب کے برابر ہم یعنی پہنچائیں گے، کیلکولیٹ کریں گے، اگر وہ دونوں سونا چاندی ملا کر کے چاندی کے زیور یعنی 612 گرام چاندی کی مقدار تک پہنچتا ہے اس کی قیمت تک، تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی 1 سال پر۔ بیوی کے زیور کی زکوٰۃ بیوی کے ذمے ہے، بیوی کو چاہیے کہ ادا کرے، اگر شوہر ادا کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن لازم بیوی پر ہی ہے، تو اگر بیوی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو دوسرے اخراجات کم کر کے، کون سی بیوی کے پاس پیسے نہیں ہوتے بھائی، رکھے رہتی ہیں، آپ کو بتاتی نہیں ہیں، وہ لاک ڈاؤن وہ نوٹ بندی میں سب کے شوہروں کے پاس پیسے آتے، بھائی میرا 20,000 روپے آپ چینج کر دیجیے گا، پیسے ہوتے ہیں بیویوں کے پاس میں لیکن وہ آپ کو بتاتی نہیں ہیں، وہ روزانہ کے خرچ میں سے کچھ کم کرتی ہیں یا آپ کے جیب سے کبھی کبھار ہو جاتا ہے، تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ وہ نہیں نکالتی، تو آپ ان سے کہیے کہ آپ اپنے زیور کی زکوٰۃ نکالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیسے نہ ہوں حقیقت میں،
اچھا سب کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہی ہیں ان کے علاوہ خواتین کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ ہے کہ اگر پیسے ویسے نہیں ہیں تو ان زیورات میں سے ہی کچھ حصہ فروخت کر کے بیچ کر کے اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. سوال یہ کہ اگر فرض نماز میں اتحیات میں بیٹھے ہو اور ابھی درود اور دعا دونوں مکمل نہ ہوئی ہو اور امام سلام پھیر دے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ درود اور دعا مکمل کرنا چاہیے یا سلام پھیر دینا چاہیے؟ بھائی اگر آپ کا تشہد یعنی اتحیات پورا ہو گیا، آپ درود پڑھ رہے ہیں یا دعا معصورہ پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ کی بھی ان کا اتباع کرتے ہوئے سلام پھیرنا لازم ہے، تو آپ ان کے ساتھ میں سلام پھیر دیں. سوال پوچھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم کام کر رہے ہیں اور کام کی حالت میں کپڑوں میں ہم نے وضو کیا اور کپڑے بدل کر نماز پڑھ لی تو کیا اس سے وضو پر کوئی اثر ہوگا؟ کپڑے بدل کر نماز پڑھ لی، نہیں بھائی، وضو باقی رہے گا آپ کا. اچھا بھائی، سوال پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اکثر میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تراویح میں تو ہر 4 یا 6 رکعت کے بعد اکثر ہوا خارج ہو جاتی ہے، میں اس سے بہت پریشان ہوں، اس لیے مجبوری میں مجھے سب سے آخری صف میں لگنا پڑتا ہے کیونکہ بار بار وضو کرنا پڑتا ہے. کوئی ایسا طریقہ نہیں جس سے وضو بنا رہے؟ اگر جماعت کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہوں اور پہلے ہی قاعدے میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں اس کے اندر. نمبر 1، آپ گیس کے مریض ہیں، اگر آپ کی گیس رکتی نہیں ہے، بار بار ہوتی ہے، جیسے نیت باندھتے ہیں پھر آ جاتی ہے، تو آپ یعنی وہ دائمی گیس کے مریض ہیں، یہ اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے. اگر ہیں تو بار بار جیسے آپ نے نیت باندھی پھر خدشہ ہو گیا کہ گیس آ رہی ہے نکل گئی، تو ایسی صورت میں آپ معذور ہیں، اور معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 1 مرتبہ وضو کرے گا اور وضو کر کے نماز پڑھے گا جتنی چاہے، ایک وقت کی نماز یعنی فرض نماز کے بعد جتنی بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اگر اس دوران اگر گیس آتی ہے تو عذر کی بنا پر وہ معاف ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، تو ایسے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر آپ گیس کے دائمی طور پر مریض نہیں ہیں، مسلسل آپ کو گیس نہیں آتی ہے بلکہ اتنا آتی ہے کہ آپ 2 4 6 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے دوسرا حکم ہے. مثال کے طور پہ آپ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے اور آخری قاعدہ میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹا ہے ویسے ہی فوراً نماز چھوڑ کر کے کسی سے بات چیت کے بغیر وضو خانے میں جائیں اور جا کر کے وضو کریں اور آ کر کے وہیں سے نیت باندھ لیں. اگر امام کا کوئی رکن چینج نہ ہوا ہو تو فوراً جا کر کے یا فرائض ادا کر لیں، یعنی ایک بار چہرہ پورا دھل لیں، پھر دونوں ہاتھ دھل لیں، چوتھائی سر کا مسا 2 مرتبہ پیر دھل لیں، یعنی ایک پیر دھل لیں دونوں، تو پھر اسی رکن میں جا کر کے شامل ہو جائیں. تو یہ 2 طریقے ہیں آپ کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس پہ زکوٰۃ واجب ہو اور پوری زندگی اس نے نہ زکوٰۃ دی ہو نہ دینے کی نیت ہو اور لوگوں کا ادھار نہ دیتا ہو، ایسے شخص کے یہاں کھانا جائز ہے؟ بھائی بلا وجہ زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ مال و دولت کو، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے دی ہے. باقی یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے عذاب حدیث کے اندر آئے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ نہ جائیں. لیکن جائیں گے تو پھر چونکہ اس کی کمائی تو مطلب حرام نہیں ہے، کمائی تو جائز ہے، حلال ہے. اگرچہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ گنہگار ہے، فاسق اور فاجر ہے، لیکن اس کی کمائی حرام نہیں ہے، آپ اس کی کمائی کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ تقوی کی بنیاد پر نہ جائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اس کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، تو اس کو شاید سبق وہ لے اور اس سے سیکھے اور وہ زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے، تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ لوگوں کا پیسہ مارے بیٹھا ہو تو اس میں یہ ہے کہ احتیاط ضروری ہے کہ آپ اس کی دعوت میں شرکت نہ کریں. مولانا صاحب ہم بستری کے بعد نہانے کا طریقہ بتاؤ. بھائی دیکھو، اگر آپ ناپاک ہیں حقیقت میں تو اس سے نہانے کا طریقہ ایک ہے مسنون، ایک ہے فرض. فرض کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں نہانے کے لیے 3 فرض ہیں. نمبر 1 کلی کرنا اچھی طرح پورا منہ بھر کے. نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یعنی ناک میں پانی ڈالنا. نمبر 3 پورے بدن پر اتنا پانی بہانا، اتنا پانی سے تر کرنا کہ بدن کا کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک یعنی سوکھی نہ رہ جائے. تو 3 فرائض ہیں. نمبر 1 منہ بھر کے کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر پورے بدن کو پانی سے دھونا کہ کوئی بال برابر جگہ بھی نہ بچے. اور سنت کی بات اگر کریں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وضو کر لیں، آپ ناپاکی والی جگہ کو دھل لیں، اور اسی طریقے سے آپ غسل کریں، 3 مرتبہ پانی ڈالیں، تو یہ آپ کا غسل ہو جائے گا. اور کوئی سوال ہے؟ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.